تو کچھ یہودی بار بار بغاوتیں کرتے رہے، وہ چاہتے تھے کہ رومن سے ہم خلاصی حاصل کریں، اور ان کو دبایا بھی جاتا رہا۔ اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی، اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیاء تھے، فقہاء تھے، مفتی حضرات تھے، انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا، اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے، انہیں سولی پر چڑھنے ہی نہیں دیا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ایک اور شخص کی شباہت بنا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی، اور وہ ہے جو سولی چڑھا اور گرفتار ہوا۔ اور انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں تھی، ہمارے کسی مفسر نے، کسی محدث نے حضور سے بھی نقل نہیں کیا، لہذا ہمیں یہ تو معلوم تھا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے، وہ قتل نہیں ہوئے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن کیسے شبہ کیا، کس کو مشابہ بنایا، کون سولی چڑھا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ تو پوپ کی لائبریری سے نکلی ہے انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے، اس نے واضح کیا ہے کہ جس حواری نے دھوکہ دیا تھا یا غداری کی تھی، اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کی سی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ سپاہی پکڑنے کے لیے آئے تو جس کوٹھڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، باغ کے اندر وہ پوش تھے، اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے، اور اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی، وہ پکڑا گیا اور وہ سولی چڑھا، واللہ اعلم۔ لیکن یہ قرین قیاس ہے بہت۔ بہرحال اس کے بعد بھی ان کا زوال باقی رہا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تو رد کر دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی، بہتان عظیمہ قرآن کہتا ہے، مریم پر بہتان عظیم۔ اس کے بعد سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً 40 برس بعد، پھر ان زیلوٹس نے، یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے، انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے، بڑے جوشیلے لوگ، انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی۔ تو ایک جو جرنیل تھا رومن، ٹائٹس، تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں، تیتوس، توئے یہ توئے واو سین، ٹائٹس، اس نے پھر جو کرش کیا ہے اس ریبیلین کو، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ سیکنڈ ٹیمپل اگین ریز ٹو دی گراؤنڈ، کوئی اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے، جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور تورات پڑھتے ہیں، صرف وہ رہ گیا، باقی کچھ نہیں رہا۔ اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے، فلسطین سے دفع ہو جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ۔ یورپ میں چلے گئے، ایشیا کے ممالک میں چلے گئے، افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، ایران میں آ گئے، ترکی میں آ گئے وغیرہ۔ یہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دیے گئے۔ ڈایاسپورا، دور انتشار، یہ دور انتشار ان کا جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا، تقریباً 1900 برس تک یا 1850 برس تک۔ اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ موومنٹ کھڑی ہوئی، جو سیکولر تھی، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، بیشتر بینکرز تھے۔ انہوں نے زائنزم کی تحریک کو منظم کیا۔ 1897 میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ورلڈ زائنزم وہ پاس کیے، اور اس کے بعد انہوں نے لابینگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے، تو اس سے بالفور ڈکلریشن لے لیا 1917 میں، جس سے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا۔ اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی، UN کے تھرو اسرائیل قائم ہو گئی۔ 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی، اور جو 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا، اس میں یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا، فلسطینیوں کے پاس، مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا۔ اور مشرقی حصے ہی میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے، جہاں کبھی ہوتا تھا ان کا معبد، وہ اسے چونکہ ٹیمپل کہتے ہیں اس لیے ٹیمپل ماؤنٹ، وہ پہاڑی جس کے اوپر کے وہ ٹیمپل تھا۔ اور وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقصی بن گئی، اور وہاں پر وہ قبۃ الصخرہ، وہ چٹان جہاں سے حضور کا
آسمانی سفر شروع ہوا تھا معراج کا، اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بڑا خلیفہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر، ڈوم آف دی راک۔ اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں پھر بعد میں عرض کروں گا مستقبل کے حوالے سے، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈائسپورا کے دوران، ڈائسپورا تو شروع ہو گیا سن 70 عیسوی میں، اس کے پورے 500 برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی عرصے کے دوران سن 300 عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی اور پورا جو ہے رومن امپائر عیسائی ہو گئی۔ تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، ہیرکلیس ہرقل اس کی حکومت تھی، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے۔ وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال یہ خاکہ ذہن میں جمائیے کہ ان کا پہلا عروج حضرت موسیٰ کے 300 برس بعد، 100 برس کا ان کی خلافت راشدہ کا دور، پھر ان کا زوال، اسیرینز کے ہاتھوں پٹائی اور نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں پٹائی، اور دی پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان بیبیلونیا۔ پھر ان کو سائرس نے نجات دی، آ کر سیکنڈ ٹیمپل بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ایک رینائسنس ان میں ہو گیا، احیاء مذہب ہو گیا، اخلاق بھی اچھے ہو گئے، توبہ کر لی، تو اللہ نے پھر ان پر فضل فرمایا اور مکہ بھی سلطنت قائم ہو گئی۔ پھر زوال آیا، اس کے نتیجے میں پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پسوائے گئے، پٹوائے گئے، پھر رومیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے، پسوائے گئے، اور سن 70 عیسوی سے انہیں نکال دیا گیا، ڈائسپورا کا دور ان کا شروع ہو گیا، جو 1917 تک تو جاری رہا، لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ آنے شروع ہو گئے، آباد ہونے شروع ہو گئے، وہاں پراپرٹیز خریدی بھی، دھاندلی اور دھوس سے بھی لیں، جو ہر طرح سے لیں، اپنے قدم جمائے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھائی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ